ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں گفتگو کرنی ہے مدارس کے مسائل، ان کا حل. داخلہ سیزن چونکہ شروع ہو چکا ہے، منتظمین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، اور ایڈمیشن کے وقت اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے کون سی چیزیں سوچنی ضروری ہیں. ان ساری چیزوں کو گفتگو کرنے کے لیے ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے، مدارس کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، علماء دین کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اس ساری تگدو میں، اس ساری کوشش میں، اس سارے جو ہم نے ایک پورا وہ ٹائم دیکھا ہے پاکستان کو معرض وجود میں آنے سے لے کے آج تک، ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. مدارس آج بھی شہروں میں ہوں، دیہات میں ہوں، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. نہ صرف دنیاوی تعلیم کی جو ہم بات کرتے ہیں، دینی تعلیم آن ٹاپ ہے. اور مدارس میں ایسی بھی چیزیں ہیں کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کے بارے میں بھی آگاہی دی جاتی ہے. اس پہ بہت سیر حاصل گفتگو کریں گے ہم. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں. محمد ارشد قصوری صاحب مدرس ہے جامعہ سلفیہ کے، اور اسکالر بھی ہیں، ایم فل، اور ابھی پی ایچ ڈی کر بھی رہے ہیں. انشاءاللہ جلد پی ایچ ڈی اسکالر ہو جائیں گے. ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی خوبصورت شخصیت جن کو مل کے ہمیشہ ایک اچھی پلیئر سی فیل آتی ہے، اور سمجھ لگتی ہے کہ دین کے حوالے سے اگر آپ نے رہنمائی لینی ہو تو ایسی شخصیات کے پاس آپ کو ضرور بیٹھنا چاہیے. تعارف کرواؤں گا پروفیسر یاسین ظفر صاحب، پرنسپل جامعہ سلفیہ ہیں، اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. مصر، اردن، لیبنان سے ڈفرنٹ کورسز انہوں نے کیے ہیں. آلموسٹ 17 ممالک میں دعوتی اور تعلیمی کانفرنس میں جو کہ 4 سے 5 ہیں ان میں شرکت بھی کر چکے ہیں. لگ بھگ 42 سال سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے محتمم کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. 2011 سے وفاق المدارس سلفیہ کے ناظم بھی ہیں. اللہ کی توفیق سے 12 سال سے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں. متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے ممبر ہیں. فیصل آباد ڈویژن اور ضلعی امن کمیٹی کے ممبر ہیں. میرے خیال میں یہیں پہ رکنا چاہیے ورنہ کافی لمبی بات ہو جائے گی. اتنے تعارف کے بعد ان کو بھی میں ویلکم کروں گا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ کے آنے کا شکریہ. اور مجھے لگ رہا تھا کہ لسٹ کافی طویل ہو جائے گی اور تعارف کرواتے جائیں گے، لیکن ایک شخصیت میں اتنی ڈفرینٹ شخصیات اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشل بلیسنگ کی ہیں. جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. لیں جی، گفتگو کا سر آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں. اب یہ جو ذمہ داری ہے کہ مدرس کے حوالے سے، ان کی انتظامیہ کے حوالے سے، ان کی ارینجمنٹ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے تھوڑے وقت میں آپ سے زیادہ جان سکیں اور ہمارے ناظرین سامعین اس کے بارے میں سمجھ بھی سکیں. تو آغاز کرتے ہیں. پہلا جو کویسچن ہے کہ مدارس کے منتظمین بہت سی قانونی اور حکومتی مشکلات کا شکار ہیں. آپ کئی مدارس سے واقف ہیں. یہ مشکلات ہیں کیا؟ کیونکہ عام طور پر ہم دنیاوی طور پہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے تو کسی بہت اچھے انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں جس کی ڈگری ایفیلیٹڈ ہو، جو فوراً جا کے وہاں پہ آپ کو انٹر لنک کر جائے، فیوچر بڑا سکیور ہو. لیکن مدارس کے حوالے سے ہمیں علم نہیں ہے انفارچونیٹلی، جبکہ ہونا چاہیے. ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں. اس سے آغاز کیجئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مدارس کے نہایت ہی اہم مسائل کے اوپر آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. مدارس کو اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. جی. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر مدارس کے خلاف ایک مہم چلتی ہے. جی. اور خاص طور پر ایک ایسے ذرائع سے جن کا دور تک بھی مدارس سے تعلق نہیں ہوتا، مدارس کے نظام سے، مدارس کی تعلیم سے، اس کے نصاب سے، ان کے طریقہ کار سے، وہاں سے جاری ہونے والی اسناد اور اشاعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یا ان کو معلومات نہیں ہوتی. وہی لوگ مدارس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ ایک چیلنج ہے ہمارے. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارے کچھ معاملات ہیں. مثلا مدارس کی رجسٹریشن ہے، اس کا سال کے بعد تجدید ہے. پھر اسی تناظر میں ہمارے مدارس کے بینک اکاؤنٹ ہیں.
اور پھر اسی تناظر میں ہماری بہت ساری اسناد جن کی تصدیق ہوتی ہے مختلف محکموں سے، پھر اسی طرح ہمارے ملازمین جو کہیں بھی کوئی کام کرتے ہیں، جب ان میں کوئی تجدید کی یا ترقی کی بات آتی ہے تو ان کی اسناد کی دوبارہ جو تفتیش ہوتی ہے اس حوالے سے۔ تو میرے خیال میں جو سب سے اہم اس وقت ہمارے لیے مشکل ہے وہ مدارس کی رجسٹریشن، اور جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہوتی ہے سال کے بعد تجدید، چونکہ تجدید کے بعد ہی سارے مسائل آگے پھر چلتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے تب بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن حکومت نے رجسٹریشن میں کئی ایسے قوانین پاس کیے ہیں جن کا بہت ہی یعنی مشکل طریقہ کار بنا دیا گیا۔ اچھا سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی جو چند لائنیں بھی آپ نے بیان کی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی ایک بات نہیں کہ جس کو ہم شروع کریں گے، اور اس میں تو ڈیفرنٹ پورشنز ہیں، ہم ان کو پورشن وائز لے لیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ مشکلات ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے، وہ کیوں ہے مشکلات؟ آپ دیکھیں، آپ نے کوئی دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے کوئی پرائیویٹ اگر آپ نے انسٹیٹیوشن اوپن کرنا ہے، آپ اس کی فرنچائز لے لیتے ہیں، آپ ڈیفرنٹ ممبرشپس ہیں، بڑے رناؤنڈ نام ہیں، اور ان کی پھر آگے برانچز کھلتی جا رہی ہیں۔ مدارس کے لیے رجسٹریشن کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہم تو شروع سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہم تعلیم دیتے ہیں، لہذا ہمارا کسی بھی وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے، لیکن ایسا حکومت نے کیا بھی، لیکن اس رجسٹریشن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ، یہ گزشتہ حکومت کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی ہوا، لیکن وہ رجسٹریشن ہم نے کروائی بھی، لیکن وہ ایک خالی ورقہ ہے جس کو کوئی بھی محکمہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر قانون سازی نہیں ہوئی، اس کو باقاعدہ ایک قانونی تحفظ نہیں مل سکا، جبکہ ہمارے مدارس سارے جو رجسٹرڈ ہو رہے ہیں وہ 1860 کے قانون کے تحت ہو رہے ہیں، جو کہ جس طرح سے ٹریڈ یونین ہو گئی یا ٹریڈ تجارت کرنے والے جو ہے نا اپنی کوئی کر لیں، یا رکشا یونین جو ہے نا وہ وہاں جا کر رجسٹرڈ ہو جائے، ہم بھی اپنی جو کمیٹی ہے اس کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں۔ تو چونکہ محکمہ تعلیم یا بورڈ یا اسکول بورڈ جو ہے وہ نہیں کرتا، کالجز وہ ہمارے جس طرح ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارا تقاضا یہ رہا ہے کہ اسی طرح سے جیسے ایک اسکول رجسٹرڈ ہوتا ہے، ایک کالج رجسٹرڈ ہوتا ہے، ہمیں بھی رجسٹرڈ کر دو، لیکن ایسا کرتے نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتی حکومت۔ وہ ایک نیا طریقہ کار بنا کے ہمارے سامنے لے کے آتی ہے جو کہ ہماری مشکلات میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسی وجہ سے اب پنجاب حکومت نہیں بلکہ تقریباً تمام صوبوں نے چیریٹی کمیشن ایک بنایا، چیریٹی کمیشن، ہاں جی، کہ اس میں آپ جا کے رجسٹرڈ ہوں۔ اچھا چلیے، ہم اس میں بھی رجسٹرڈ ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا جو پورٹل ہے وہ بند ہے، اور ایک عرصے سے ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ اس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں، وہ بھی ممکن نہیں رہا۔ اچھا پھر ایسا بھی ہے کہ کچھ مدارس جو لوگوں کی امداد سے نہیں چلتے، وہ ان کے اپنے سورس ہیں یا وہ فیسیں لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اسی طرف جائیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رجسٹر ہونے کا جو مرحلہ وہ رکا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں حالانکہ فائدہ حکومت کا بھی ہے اور مدرسے کا بھی ہے۔ حکومت کا زیادہ ہے اس لیے کہ ان کی معلومات میں آئیں گی کہ کس جگہ پر کوئی مدرسہ بنا ہے، وہ رجسٹرڈ جب ہوتا ہے اس کی ساری معلومات حکومت کے پاس جاتی ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو تو یہ دروازہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ کون سا مدرسہ کس جگہ پر بنا ہے اور کس عرصے سے ہے، اس کی زمین کیا ہے، اس کے سورس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کس وفاق سے وہ ملحق ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کون لوگ اس کے پیچھے ہیں جو رکاوٹ پیدا کر کے، اب مدرسے تو بند نہیں ہوئے، مدرسے تو آلریڈی چل رہے ہیں اور نئے بھی کھل رہے ہیں، نئے بھی کھل رہے ہیں، لیکن وہ اپنی آزادی کے ساتھ وہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن حکومت کو ان کے بارے میں معلومات نہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایجنسیاں بھی آ جاتی ہیں بعض دفعہ معلومات لینے کے لیے، جی کوئی نئے مدرسے بنے ہوں۔ او بھئی اللہ کے بندو، اگر آپ رجسٹریشن کا دروازہ کھلا رکھیں تو آپ کے پاس تو خود بخود وہ ساری معلومات سارا ڈیٹا آ جائے آپ کے پاس، لیکن ایسا کرنے کی بجائے انہوں نے ایک نیا طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ ہم نے پرویز مشرف کے دور میں بڑا اچھا ایک طریقہ کار بن گیا تھا، ایک ہی صفحے پر وہ ساری معلومات ہم دے دیتے تھے، اس پر قانون سازی بھی ہو گئی تھی، تمام صوبے اس پر عمل کرتے تھے،
اور جب تک یعنی تقریباً 2010 تک یہ سلسلہ بڑا خوبصورت چلا، بے شمار مدارس حکومت کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئے، لیکن اچانک سے صوبائی حکومتوں نے اس میں جب 2000 یعنی جو 18ویں ترمیم آئی اس کے بعد انہوں نے چینج کر دیا اور وہ سارا سلسلہ جو ہے نا وہ منقطع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے صوبائی لیول پہ بات کی، وفاق کے حوالے سے میں چاہوں گا اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ لیکن جی گفتگو جاری ہے، آپ جائیے گا مت کہیں، لیکن یہ ضرور سنیے گا کہ ہمارے یہاں پہ جو مدارس کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں اور پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے، اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔